السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خوبصورتی، دولت اور بڑا خاندان ہونے کے باوجود بہت سے گھر برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ کم وسائل کے باوجود خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس راز کو ایک مختصر حدیث میں بیان فرما دیا تھا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ شریک حیات کے انتخاب میں وہ کون سی چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ایمان افروز معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے نکاح کے لیے 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں: مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین۔ بس تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں، دین والا کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث میں نیک عورت سے شادی کی ترغیب کی گئی ہے کہ جب نکاح کا ارادہ کرو تو مذکورہ بالا تمام باتوں سے قبل اس کی دینداری دیکھ لو۔ اگر صالح عورت کا انتخاب کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس نے دین کا انتخاب کیا اسے مال و جمال اور حسب و نسب بھی مل جاتا ہے، یعنی صالح عورت سے اللہ رب العزت یہ تمام برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کے مادہ پرست دور میں لوگوں نے ترتیب ہی الٹ دی ہے۔ مال و جمال کو لوگوں نے اولویت دے رکھی ہے، خواہ بری اور غیر دیندار سیرت بعد میں کتنی ہی نحوستوں اور پریشانیوں کا باعث بنے۔ لیکن بعد کا پچھتاوا کس کام کا؟ گھروں میں امن و سکون مال اور جمال سے نہیں بلکہ نیک سیرت اور نیک طبع سے آئے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو اولویت دی۔ اچھا خاندان، اچھی شکل و صورت، اچھی معیشت کو دیکھنا شرعاً منع نہیں ہے۔ اگر یہ سب یا ان میں سے بعض میسر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن شریعت جس چیز کو ان سب پر مقدم رکھنے کا حکم دیتی ہے وہ دینداری ہے۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں دوسروں کو ڈھالنے کی بجائے خود ڈھلنے کی صفت غالب رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں لینے کی اجازت ہے، دینے کی نہیں۔ رشتے طے کرتے وقت یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک مرد عورت کا یہی دنیاوی نکاح قیامت کے روز جنت میں دائمی تعلق کی بنیاد بن جائے گا۔ لیکن اگر فریقین میں سے ایک نیک اور متقی ہو اور دوسرا اس کے برعکس ہو تو اس دنیا میں تعلق نبھانے کے باوجود آخرت میں یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اور جنت میں جانے والے مرد یا عورت کا کسی دوسرے نیک عورت یا نیک مرد سے نکاح کر دیا جائے گا۔ لہٰذا نکاح کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک ضرور یاد رکھنا چاہیے: خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ لہٰذا تمام والدین پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے نکاح کے سلسلے میں حدیث شریف میں جو واضح حکم ہے یعنی دینداری، اس کا سب سے پہلے خیال رکھیں۔ باقی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ میسر آ جائیں گی تو کوئی عیب یا برائی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک حیات کے انتخاب میں دینداری کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی تعلیم دی ہے۔ یاد رکھیں، خوبصورتی، دولت اور خاندانی حیثیت وقتی چیزیں ہیں، لیکن نیک سیرت اور دیندار شریک حیات دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ اہم پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ اسلامی معلومات پر مبنی ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دیندار جیون ساتھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔